اچھا دعا کر دیں نا ٹھیک سے روکو جی روکو بھائی اچھا خیال اندر ہی آ کے دعا کروں یہ تھا پلان اندر کروں نا برکت پا کے اندر ہوگا اچھا چلو کہہ رہے تھا میں تو دعا بار سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیز کچھ تھوڑا جا سا سنا لے 5 منٹ پلان کرو تو پھر میں کر چھوڑ دوں نہ جی نہ بس بیٹھتے ہیں جو ایسا سے بیٹھو شاید بھائی مائک ادھر چھمت آ جاؤ بہت ادھر چھمت آ جاؤ ادھر چھمت آ جاؤ نا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک الفریش مارکیٹ میں بڑی بابرکت محفل سجی ہے جس میں ہمارے استادان محترم جناب پروفیسر قاری محمد صدیق صاحب پرنسپل ڈگری کالج جوکی اور ہمارے پروفیسر رشید صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ بہت سارے بزرگان اور ایوان تجارت کی پوری ٹیم ہمارے معززین علاقہ اور تاجر برادری کے بھائی اور میڈیا کے سارے بھائی موجود ہیں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم سب سے پہلے ایوان تجارت کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری تاجر برادری کی طرف سے ہم سب کی طرف سے ہمارے بھائی کو انشا کلینکل لیبارٹری کے افتتاح کے موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور سب تاجروں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنے کاروبار کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میں مختصر سی ایک پیغام دوں گا جس طرح دیا کرتے ہیں باقی جو ہے ہمارے پروفیسر صاحب جن کو ہم سننے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو بھی اور ہمیں دینی باتوں سے دنیاوی علوم سے انشاءاللہ اپنے فیض سے ہمیں جو ہے مستفید کریں گے میں کی بات کرتا ہوں والدین کو کہ موٹر سائیکل سوار ایک ہفتے میں ایک مہینے میں بہت سارے حادثات ہو گئے مہربانی کریں پہلے تو اپنے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل لے کر ہی نہ دیں یہ ہماری کمزوری ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر لے کر دیتے بھی ہیں کسی کی خاص ضرورت ہے یا کوئی باز نہیں آ رہا تو خدا رہا وہ ہیلمٹ پہنیں اور اسپیڈ کم لگائیں کیونکہ بہت ساری جانیں ضائع ہو چکی ہیں اس کے بعد جو کرایوں کا مسئلہ ہے وہ پیر والے دن حل ہو جائے گا
لوگوں کی بہت ساری شکایت تھی، یہاں سے چارباغ تک دبئی تک بھی 20 روپے لیتے ہیں، اور ظلم میں پہلے غریب لوگ ہیں، بٹ روڈ خراب تھا تو 10 روپے لیتے تھے، روڈ بن گیا تو اب انہوں نے 20 روپے کر دیا چارباغ تک بھی اور اسپتال تک بھی۔ اس پر انشاءاللہ پیر کو میٹنگ ہوگی اسی صاحب کے پاس، اور اس میں انشاءاللہ دوبارہ واپس کرائیں اپنی جگہ پر، جو نزدیک جہاں جائیں گے دور کا تھوڑا بہت کوئی فرق ہوا نکال دیں گے۔ باقی ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں چاہوں گا دعوت خطاب کے لیے جناب پروفیسر صدیق صاحب پرنسپل ڈگری کالج اگی کہ آئیں اور محفل کو اپنے خطاب سے جو ہے فیضیاب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد كل فريضة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. میرے نہایت ہی مکرم استاد المکرم جناب بشیر صاحب دامت برکاتہم، اور صدر ایمانی تجارت اور دیگر بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، تجارت ایک عمل ہے، اور ہر عمل کے اندر مقبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صدق ہے اور ایک اخلاص ہے۔ اس سے عمل کے اندر وزن آتا ہے، اور قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور عمل میں وزن دو چیزوں سے آتا ہے، ایک صدق ہے اور ایک اخلاص ہے۔ صدق یہ ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو، اور اخلاص یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیں تجارت میں بھی شریعت کی پابندیاں سیکھنی چاہیے، اور پھر اس تجارت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اپنی نیت کو ٹٹول کر تجارت کی جائے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا کی ہے تو تجارت کر کے تاجر اس کا حشر شہید کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ، سچے تاجر کا حشر قیامت والے دن شہید کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نیت میں فطور ہے اور اس نے شہادت پائی ہے تو اس شہید سے جہنم کا افتتاح ہوگا۔ جہنم کا افتتاح 3 آدمیوں سے ہوگا، سخی سے ہوگا، عالم سے ہوگا، شہید سے ہوگا، جنہوں نے یہ 3 بڑے نیکی کے کام کیے لیکن ان کی نیت میں فطور تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے تجارت کی لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ شہید۔ یہ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، التاجر الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ، سچے تاجر کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ تاجر کا، کون سے تاجر کا؟ سچے تاجر کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلینک جو کھولی گئی ہے، یہ لیبارٹری جو کھولی گئی ہے، اس میں نیت کیا ہے، اور باقی جو یہاں تجار حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ ان سب کا حشر کس کے ساتھ ہو؟ شہید کے ساتھ ہو جائے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک میں ہمیں یہاں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا گیا ہے، اور دوسرے میں ہماری ضرورتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں، ما کان لجسد ان یأکلہ الطعام، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ اس میں ہماری ضرورتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت میں ہمارے مقصد کا تذکرہ ہے کہ تجارت میں لگ کر آپ نے اللہ کو نہیں بھولنا۔ تو ضرورتیں، اس سب کو طعام کہتے ہیں۔ طعام صرف کھانے کو نہیں کہتے، علماء نے لکھا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کو تقویت دے وہ طعام میں شامل ہے۔ اس میں کھانا بھی ہے، اس میں پینا بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے، اس میں ادویات بھی ہیں۔ یہ سارے طعام کے ذیل میں آتے ہیں۔ ما کان لجسد ان یأکلہ الطعام، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔
تو گویا یہ ہماری کیا ہیں؟ ضرورتیں ہیں. تو یہ یاد رکھیں، ضرورتیں بغیر کسب کے پوری نہیں ہو سکتی. ضرورتیں بغیر کسب کے پوری نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ. حلال کمانا یہ فرض نماز کے بعد بڑا فرض ہے. حلال کمانا فرض نماز سے پہلے نہیں، یا فرض نماز کے دوران بھی حلال کمانا نہیں، بلکہ کس کے بعد؟ دیکھیں صبح اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، زور تک ہم پر کوئی فریضہ نہیں ہے، ہم نے حلال کمانا ہے. اور اس کمانے کے لیے بعض لوگ زراعت میں لگ جاتے ہیں، بعض ملازمت میں لگ جاتے ہیں، اور بعض تجارت میں لگ جاتے ہیں. اور ان سب ذرائع کسب میں سب سے زیادہ برکت کا جو ذریعہ ہے وہ تجارت ہے. اور فرمایا کہ 9 حصے رزق اللہ پاک نے تجارت کے اندر رکھا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تجارت میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. نیت اگر ٹھیک ہے تو تجارت شہادت کے مقام پر فائز کر دے گی. نیت کے اندر فطور ہے تو شہادت بھی جہنم لے کر جائے گی. تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں 4 نیتیں بتاتا ہوں. ہر تاجر کی تجارت کے اندر 4 نیتیں ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. پہلی نیت کیا ہے؟ سوال سے بچنے کی نیت. کیا نیت ہو؟ سوال ایک ذلت ہے اور شریعت اس ذلت کو برداشت نہیں کرتی ہے. شریعت ہمیں غیرت اور خودداری سکھاتی ہے. اس لیے شریعت کے اس حکم کے مطابق سب سے پہلے نیت کیا ہو؟ سوال سے بچنے کی نیت ہو. ایک آدمی آئے مجلس میں سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک کمبل ہے، آدھا نیچے اوڑھ لیتا ہوں آدھا اوپر. ایک پیالہ ہے، کسی نے کھانا دیا اس میں کھانا کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ. وہ لا کر صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی نے نیلام کرنے شروع کر دی. فرمایا تم میں کوئی ہے جو ان کو لے لے؟ ایک صاحب اٹھے، میں 1 درہم میں لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. دوسرے صاحب اٹھے، فرمایا جی میں 2 درہم میں لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے لو اس کو، 2 درہم دے دو. اس آدمی سے کہا جاؤ 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے سودا صرف لے آؤ، اور دوسرے درہم کا بازار سے جا کر کلہاڑی بھی لے آؤ اور رسا بھی لے آؤ. جب وہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کے اندر دستہ ڈالا اور پھر کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کر بازار میں فروخت کرو، تجارت شروع کر دو. 10 دن تک تمہیں نہ دیکھو. 10 دن کے بعد جب وہ آئے اس کے پاس 10 درہم تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سے سوال مت کرو، کیونکہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس لیے یہ منع کیا گیا ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کیا ہوگی؟ سوال سے بچنے کی نیت، تاکہ میں دینے والا بنوں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الید العلیٰ من خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب آپ تجارت کریں گے تو آپ کا ہاتھ کس والا ہوگا؟ اوپر والا ہوگا. تو یہ بہتر بنے گا. اس لیے ہماری پہلی نیت کیا ہو؟ سوال سے بچنا. دوسری نیت کیا ہو؟ کاروبار اس لیے شروع کرتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہے. ہر وہ کاروبار جو مسلمانوں کی جس سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں وہ کیا ہے؟ وہ فرض کفایہ ہے. دیکھیں ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور آپ جنازہ کرتے ہیں یہ فرض کفایہ. فرض عین اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، فرض کفایہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے. آپ نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں یہ فرض عین ہے، اور آپ جنازہ دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ اگر چند لوگ بھی کر لیں تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. مثلا جنازہ چند لوگ کر لیں تو باقی مسلمانوں کے ذمے سے ساقط ہو گیا. تو تجارت، ہر وہ تجارت جو امت مسلمہ کی ضرورت ہو، اور اگر ان تجار کی ایک معتدبہ جماعت مارکیٹ کے اندر نہیں ہے سارے گناہ گار ہوں گے. اس لیے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر شعبے کے تجار کا یہاں ہونا ضروری ہے. اس لیے دیکھا جائے کون سے شعبے میں تجار کی کمی ہے، میں اس شعبے میں اپنی خدمات پرووائڈ کروں تاکہ مسلمانوں کی خیرخواہی ہو. دوسری نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرض کفایہ کو ادا کرنے کی نیت ہو. اور تیسری نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی خیرخواہی. کیا ہو؟
مسلمانوں کی الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے ہو۔ اور چوتھا اصول بھی یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں جن کو خرید اور فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ یہ مردانگی ہے۔ بازار غفلت کا ماحول ہے، اور غفلت کے ماحول میں رہ کر یہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ غفلت کے ماحول میں رہ کر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یاد رکھیں بازاروں میں اللہ کا ذکر کرنا، اس سے ذکر کی قوت اور قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اندھیرے میں تھوڑی روشنی کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ آپ چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ بازار کو آ کر چوتھا کلمہ پڑھیں، 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے سیکھ کر جائیں، سیکھ کر ہم بیت الخلا بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی اللہ کی رحمت برسے گی۔ بغیر سیکھے بیت اللہ چلے جائیں، پھر بھی لعنتی بن کر آئیں گے۔ ہم بازاروں میں لگے سیکھ کر، انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنیں گے۔ مسلمان جو ہمارے تجار تھے، انہوں نے اپنے بازاروں کے ماحول کو مسجد کا ماحول بنا دیا تھا۔ بازاروں میں مسجد میں خیر خواہی ہوتی ہے، آپ مسجد میں جا کر السلام علیکم کہتے ہیں، یہ خیر خواہی ہے، مسجد جوڑ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مسجد والا ماحول بازاروں میں پیدا کر دیا تھا، بازاروں میں جوڑ ہوتا تھا، بازاروں میں خیر خواہی ہوتی تھی، وہ خیر خواہی کی نیت سے کرتے تھے۔ میں آخری بات کر کے بات اپنی لپیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے، اور کسریٰ نے اس وقت چند جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو یہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے، ان کے پاس تو ہم سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی بھی نہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کے سامان بھی اچھے نہیں، لیکن یہ لوگ کیوں مسلمان ہو رہے؟ یاد رکھیں، لوگ ہماری تقریروں سے مسلمان نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے کردار سے مسلمان ہوں گے۔ دوسرے کی زندگی میں دین لانا ہے، اس کو کر کے دکھاؤ، بازاروں میں کر کے دکھاؤ، سچ بول کر دکھاؤ، صحیح تول کر دکھاؤ، اس سے دین پھیلے گا۔ مسلمان تجاروں کے ذریعے دین پھیلا ہے، پوری دنیا کے اندر تاجروں کے ذریعے دین پھیلا ہے، انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے دین پھیلایا۔ ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں کر سکتے اپنی تجارت کے ذریعے، انہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے کافروں کو مسلمان کر دیا، کیونکہ ہم نے سیکھی نہیں ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ انہوں نے 3 جاسوس بھیجے، جاؤ دیکھو مدینہ میں، ان کے بازاروں میں جا کر دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ آ کر انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے جو سونے کے اندر لدی ہوئی ہے، اور وہ کہیں دور سے آئی ہے۔ اس سے پوچھا بھائی آپ نے مدینے کے لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کہا ہر بوڑھے کو اپنے باپ سے زیادہ شفیق پایا، ہر جوان کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی عزت اور عفت کا محافظ پایا ہے۔ اب یہ ان کے کردار کو بیان کر رہی ہے۔ پھر وہ گئے ایک دکاندار کے پاس چیز لینے کے لیے، وہ فلاں چیز مجھے دے دو۔ اس نے کہا جی یہ میرا پڑوسی دکاندار ہے، اس سے لے لو۔ اس نے کہا بھائی غیر ملکی کرنسی دے رہے ہیں اور نقد پیسے دے رہے ہیں، منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں، اور آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس دوسرے کے پاس کیوں ریکمنڈ کر رہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا میں نے جب سے صبح سے دکان کھولی ہے اس وقت تک میرے پاس بہت سے گاہک آ گئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے اس بھائی کو بھی کوئی فائدہ مل جائے، کیونکہ دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، اور ہم خیرخواہی کے لیے یہاں بازاروں میں بیٹھے ہیں، ہم پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب اس آدمی نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اب اس دکاندار نے اس کو دین سنایا نہیں ہے، دکھایا ہے۔ دین سنانا اور ہے، دکھانا اور ہے۔ دین کبھی بھی دوسروں کی زندگی میں نہیں آئے گا سنانے سے، دین آئے گا دکھانے سے۔ ہمارے پاس دکھانے والا دین نہیں ہے، اور پھر بازاروں میں کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ یہاں پر وہ رحمتیں برسے گی جو مسجد میں بھی نہیں برس سکتی، کیونکہ یہ ماحول غفلت کا ہے۔ غفلت کے ماحول میں تھوڑا کام بھی کرنا یہ اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے دکاندار کا بورڈ سارا دن جھوٹ کہتا ہے اور سارے دکانداروں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دکان پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سارے بازار سے عمدہ مال، ہاں سب یہ ہے، سارے بازار سے عمدہ، یعنی سارے 2 نمبر بیچ رہے ہیں، 1 نمبر بیچ رہا۔ اور کیا ہے؟ کپڑے کی واحد دکان،
وہاں 100 اور بھی ہیں، اور یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ سارا دن ہمارے مسلمان دکاندار کا ووٹ جو ہے وہ سارے مسلمانوں کی غیبت کر رہا ہوتا، تو اس سے ہمارے اندر کیسے ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی؟ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے، سیکھ کر تجارت کرو گے انشاءاللہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے، اور بغیر سیکھے شہادت کی پالی ٹھیک جہنم کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں سارے دین کو سیکھ کر زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک، کاروبار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، یا اللہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی رضا کے لیے کاروبار کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جملہ احوال میں تو ہمارے لیے کفیل ہو جا۔ یا اللہ پاک ہمیں حلال کی روزی کمانے اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیک اور ایسے رہنما دیجیے جو اس انسانیت کے لیے اور اس ملک کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوں۔ یا اللہ ہمارے بازاروں کے اندر دین کا ماحول بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جس دن ہماری موت مقدر کی ہو یا اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔